اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی 10ویں قسط کے ساتھ مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر کربلائے معلیٰ کا رخ کیا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ امام احرام کھول کر اپنے عام لباس میں مکہ سے کربلا روانہ ہو گئے تھے، جبکہ یہ بات فقہ سے ادنا سا لگاؤ رکھنے والا عام آدمی بھی جانتا ہے کہ جب حاجی عمرہ تمتع کر لیتا ہے تب اس کے لیے مکہ سے نکلنا جائز نہیں ہوتا۔ تو یہاں اگر ہم یہ فرض کریں کہ امام حج کی نیت سے مکہ داخل ہوئے تھے اور عمرہ تمتع مکمل کر لیا تھا، تو پھر 8 ذی الحجہ جو کہ حج کے احرام باندھنے کا دن ہے، اس میں کیسے خود بانی شریعت کا نواسہ حج مکمل کیے بغیر مکہ سے نکل سکتا ہے؟ پس یہاں سوال یہ ہے کہ کیا امام نے عمرہ تمتع کا احرام عمرہ مفردہ میں تبدیل کر دیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ چونکہ امام شروع ہی سے جانتے تھے کہ یہ ظالم مجھے حج مکمل نہیں کرنے دیں گے، اور اسی لیے امام مکہ میں حج کی نیت سے داخل ہی نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ کا مکہ آنا سراسر عمرہ مفردہ کی نیت سے تھا اور آپ آئے ہی عمرہ مفردہ کرنے تھے۔ اس مسئلے میں تحقیق و بحث ضروری ہے، اور آج ہم اسی حوالے سے چند معروضات اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں گے۔ بعض تاریخی متون اور محدثین جیسے علامہ طبرسی وغیرہ کے کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام نے عمرہ تمتع کے احرام کو عمرہ مفردہ میں بدل دیا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں بعض صحیح السند روایات صراحتاً یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ امام علیہ السلام ابتدا ہی سے عمرہ مفردہ کی نیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے اور امام نے کسی قسم کا کوئی احرام تبدیل نہیں کیا تھا۔ اور مذہب شیعہ کے صف اول کے مراجع جیسے آیت اللہ سید محسن الحکیم، آیت اللہ سید خوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آیت اللہ سید عبد الاعلیٰ سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی نظریے کو اختیار کیا ہے کہ امام شروع ہی سے عمرہ مفردہ کی نیت سے مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ مراجع کرام نے اس مسئلے کا ذکر اس عنوان کے ذیل میں کیا ہے کہ جس شخص نے عمرہ مفردہ کیا ہو اور پھر وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے تک وہ مکہ میں ہی رہے، تو آیا وہ مکہ سے نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ 8 ذی الحج تک مکہ ہی میں رہے تو پھر اس پہ حج کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے اور وہ مکہ سے نکل نہیں سکتا، لیکن یہ قول نادر ہے، ضعیف ہے، اور کم علماء نے اس کو اختیار کیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں صاحب جواہر کہتے ہیں کہ جس شخص نے عمرہ مفردہ کیا ہو اور پھر وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے تک خاص طور پر 8 ذی الحج تک مکہ مکرمہ میں ہی رہے، تو اگرچہ اس پہ حج کی ادائیگی واجب نہیں ہے، لیکن اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ حج کو انجام دے۔ یہاں ہم اس بات کی وضاحت اور تقویت کے لیے چند روایات اور مراجع کے اقوال اپنے مومنین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے ایسے شخص کے متعلق پوچھا گیا کہ جو حج کے مہینوں میں عمرے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے اور پھر حج سے پہلے واپس گھر آ جائے، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ حج سے پہلے واپس گھر آ سکتا ہے۔ اور پھر روایت یہ کہتی ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِي خَرَجَ قَبْلَ التَّرْوِيَّ بِيَوْمٍ إِلَى الْعِرَاقِ وَقَدْ كَانَ دَخَلَ مُعْتَمِرًا
یعنی امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحج سے ہی ایک دن پہلے عراق کی طرف نکلے تھے، جبکہ وہ مکہ میں عمرے کی نیت سے داخل ہوئے تھے۔ اس روایت میں امام کے مکہ سے خروج کا وقت اگرچہ 7 ذی الحجہ بیان ہوا ہے، لیکن دیگر صحیح السند روایات سے یہ ثابت ہے کہ امام علیہ السلام 8 ذی الحجہ ہی کو مکہ مکرمہ سے نکلے تھے۔ پس ہم اس حد تک اس روایت کو مانتے ہیں کہ امام علیہ السلام جب 3 شعبان کو مکہ آئے تھے تو آپ نے عمرے کا احرام باندھا تھا، لہٰذا واضح ہوتا ہے کہ شروع ہی سے امام عمرہ مفردہ کے لیے آئے تھے، حج کے لیے امام علیہ السلام مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ذی الحجہ میں عمرہ مفردہ کیا اور پھر 8 ذی الحجہ کو عراق کی جانب کوچ کیا، جبکہ سارے لوگ منا کی طرف جا رہے تھے، اور جو شخص حج کا ارادہ نہ رکھتا ہو اس کے لیے ذی الحجہ میں عمرہ مفردہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر علماء کے کلمات پہ نگاہ کی جائے تو آیت اللہ سید محسن الحکیم اپنی کتاب مستمسک العروۃ الوثقی میں لکھتے ہیں کہ یہ جو بعض کتب مقاتل میں درج ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے عمرہ تمتع کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کر دیا تھا، یہ درست نہیں ہے اور اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے مقابلے میں ایسی روایات اہل بیت موجود ہیں جو واضح طور پر یہ کہہ رہی ہیں کہ امام مکہ میں عمرہ مفردہ کی نیت سے داخل ہوئے تھے۔ اسی طرح آیت اللہ سید عبدالاعلیٰ سبزواری لکھتے ہیں کہ مقتل کی بعض کتابوں میں یہ جو بات درج ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے عمرہ تمتع کو عمرہ مفردہ میں بدل دیا تھا، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ صحیح السند روایات صراحتاً یہ کہہ رہی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام شروع ہی سے حج کی نیت سے آئے ہی نہیں تھے، بلکہ عمرہ مفردہ کی نیت سے مکہ میں داخل ہوئے تھے، لہٰذا عمرہ تمتع کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اور اسی معنی کی طرف آیت اللہ سید الخوئی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اشارہ کیا ہے۔ اور عمرہ تمتع کو عمرہ مفردہ کی طرف تبدیل کرنے کا قول اس وجہ سے بھی باطل ہے کہ مشہور علماء کی اس میں رائے یہ ہے کہ عمرہ تمتع کو عمرہ مفردہ کی طرف تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ مشہور علماء شیعہ کا یہی فتویٰ ہے کہ جو حج کے مہینوں میں مکہ مکرمہ عمرہ تمتع کی نیت سے داخل ہو اس کے لیے عمرہ تمتع کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی وہ حج کی ادائیگی سے پہلے مکہ سے باہر نکل سکتا ہے، کیونکہ عمرہ تمتع حج کے ساتھ مربوط اور جڑا ہوا ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام علیہ السلام شروع ہی سے حج کی نیت سے مکہ نہیں آئے تھے اور آپ کی نیت عمرہ مفردہ کی تھی، پس یہ کہنا کہ مظلوم کربلا بندھے ہوئے احرام کھول کر چل پڑے یہ درست نہیں ہے۔ یہ تو کوئی عام بندہ بھی نہیں کرتا کہ ایک حج یا عمرے کا احرام باندھے اور پھر احرام کھول کر مکہ سے باہر چلا جائے، کیونکہ اس طرح وہ احرام کی پابندیوں سے تب تک باہر نہیں آتا جب تک وہ حج یا عمرے کے اعمال کو پراپر طریقے سے انجام دے کر احرام سے باہر نہ نکلے۔ اور جب کوئی عام شخص ایسے نہیں کرتا اور باقاعدہ احرام سے نکلنے کے شرعی طریقے پہ عمل کرتا ہے تو نواسۂ رسول خدا محافظ شریعت ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ یوں ہی احرام کھول کے مکہ سے کربلا چل پڑے ہوں۔ لہذا درست نظریہ یہی ہے کہ امام نے کسی قسم کا کوئی احرام نہ کھولا اور نہ عمرہ تمتع کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا، بلکہ شروع ہی سے عمرہ مفردہ کی نیت سے مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور ذی الحجہ میں بھی اگر امام حج سے پہلے عمرہ مفردہ امام علیہ السلام نے کیا ہو تو بھی حج ادا کیے بغیر نکلنا جائز ہے۔ لیکن اگر کہیں کہ امام حج کی نیت رکھتے تھے اور عمرہ تمتع کیا تھا تو عمرہ تمتع کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کرنا جائز ہی نہیں ہے،
ہاں اگر کسی ظالم کی وجہ سے، اس کی ظلم کی وجہ سے کوئی حج ادا کرنے پہ قادر نہ ہو تو وہ بھی ایک خاص طریقے سے احرام سے آزاد ہوگا، اور یوں نہیں ہوگا کہ احرام کی چادریں کھول کے وہ مکہ سے باہر نکل جائے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں امام حسین علیہ السلام کے حقیقی مشن کو سمجھنے اور امام کی تحریک کی روح کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔